بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین کرام، سامعین گرامی اور تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عمل جو میں پیش کرنے لگا ہوں اہل اسلام کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے، یہ پانی میں ایک بتانے لگا ہوں۔ یہ پانی جو بھی پیے گا کبھی اس کے اوپر جادو نہیں ہوگا، اور اگر جادو ہو چکا ہے تو جادو کے اثرات انشاءاللہ تعالی زائل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو آئندہ سے جادو ہوگا نہیں، اور زائل ہونے کے بعد بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ والرحمن بفضل ہی تعالی آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی شخص کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا کسی کو جادو ہونے کا خوف ہے، اسے ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو نہ کر دے یا کروا نہ دے، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو اپنوں کے روپ میں منافقت کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ملتے ہیں جو بظاہر دوست بن کر، رازداں بن کر، چھپے رہتے ہیں ان کی آستینوں میں کئی خنجر۔ تو ان کی آستینوں میں خنجر ہوتے ہیں، وہ موقع محل دیکھتے ہی یہ وار کر دیتے ہیں۔ اور آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ٹچ سسٹم ہے، تو جادو کرنے اور کروانے کے طریقے بھی جدید ہو گئے۔ موبائل فون کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی زیدہ مجدہ المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، وہ اس پر بہت زیادہ انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ اصل مشن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر چاہنا، کسی بھی انداز سے خیر کی جائے، بھلائی کی جائے، محبتیں تقسیم کی جائیں، آسانیاں تقسیم کی جائیں، سہولتیں تقسیم کی جائیں، خیر تقسیم کی جائے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اہل اسلام کے لیے محبتیں بانٹنے کا، راحتیں، خوشیاں، سکون بانٹنے کا، سکھ بانٹنے کا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ مشن ہے ہمارے ٹیم کا، ہمارے ورکرز کا، ہمارے ارکان کا، اور ہماری اس کابینہ کا، جس کے سربراہ ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی مجددی نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، ایک مکمل عالم دین ہیں الحمدللہ، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قاری قرآن ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت ہیں۔ ماشاءاللہ سلوک کی منزلیں طے کی ہوئی ہیں، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں ان کو خلافت ہے۔ تو جس طرح وہ علم و عمل سے، علوم و فنون سے، علوم عصریہ اور علوم دینیہ کے بڑے خوبصورت حسین امتزاج کو لے کر وہ ادارے بنا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ادارہ مرکز اسلام کے نام سے ماشاءاللہ انہوں نے ابھی شروع کیا ہے۔ اللہ کرے ان کے دست و بازو مضبوط ہوں۔ تو وہاں بھی اس مقام پر اور اس سٹیج پر بھی ان کا یہی مشن ہے، اور ہم سب کا یہی مشن ہے کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم و فنون سکھائے جائے، علم و عمل کی جو دولت ہے وہ تقسیم کی جائے، اور خلق خدا کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ سہولتیں پیدا کی جائیں۔ الحمدللہ بہت بڑا دینی ادارہ، بہت بڑی مسجد، بچیوں کا ادارہ، بچوں کا ادارہ، اور وہاں پر دار الضیافت، علم کے پیاسوں کو، علم کے بھوکوں کو، علم سے ان کو سیر کیا جائے، علم کی خیرات اور علم کی جو دولت ہے وہ تقسیم کی جائے، اور جو ظاہری
بھوک و پیاس سے میں مبتلا ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، غرباء کے لیے، مستحقین کے لیے۔ الحمدللہ وہاں لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں پر گوشہ درود و سلام اور بہت سارے اس طرح پروگرام ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک ڈویژن کا بہت بڑا کارنامہ ہے، دور حاضر کا بہت بڑا انقلاب ہے، علمی روحانی انقلاب ہے، اصلاحی اور فکری انقلاب ہے۔ تو اس کو شروع کیا ہوا ہے مخیر دوست احباب کا تعاون کے ساتھ۔ الحمدللہ کام جاری و ساری ہے، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک اس طرح سے بھی کام جاری ہے، پھر تحریری اور تقریری طور پہ بھی کام جاری ہے، اور پھر روحانی علوم و فنون سے بھی، یعنی کہ آپ کی جسمانی، ظاہری، روحانی، باطنی بیماریوں کے علاج اور معالجہ کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ فیضان جو ہے فیضان بٹ رہا ہے الحمدللہ۔ تو آج اسی کے حوالے سے ہی نشست ہے کہ جس کو ڈر ہو کہ میرے اوپر کوئی جادو نہ کر دے یا جادو کروا نہ دے، تو وہ حضرات ایسے کریں کہ 21 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولیے، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائمز ان آیات مبارکہ کو، جو آیات مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان آیات مبارکہ کو 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور ان آیات مقدسہ کو 21 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور سحر زدہ کو پلانا ہے، یا جس کو ڈر ہے کہ خوف ہے، خدشہ ہے کہ میرے اوپر جادو کر نہ دیا جائے، کروا نہ دیا جائے، تو وہ پانی پینا شروع کر دے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر پہلا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ ہوگا نہیں۔ اور اگر کوئی پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ پانی استعمال کرتا ہے، یا میری کوئی بہن بیٹی یہ پانی استعمال کرتی ہے، دوست بزرگ پانی استعمال کرتے ہیں، تو مسلسل پانی پینے والوں پر اس کا جادو نہیں ہوگا کسی کا۔ اللہ اکبر۔ ان آیات بینات کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70، ان آیات مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ زبانی نہ پڑھ سکیں تو قرآن پاک کے اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، اجازت ہے اس کی۔ کومنٹ کے اندر آپ نے یا سلامو ضرور لکھنا ہے، جو یا سلامو لکھے گا اسے اس عمل کی خاص الخاص اجازت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی فألقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اگر اس کے اندر میرے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ ان دونوں آیات بینات کو آپ قرآن مجید میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں وہ تجوید و قرات کے ساتھ خوبصورت انداز سے پڑھ لیتے ہیں، آپ ان سے پڑھوا کر بھی دم کر سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا لطف و کرم ہوگا، ایسی مہربانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سے جادو اور سحر کے اثرات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اور مزید اثرات آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس نیت کے ساتھ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے گا۔ بھلائی کرنے والے خود کبھی بھلائی سے محروم نہیں رہتے، ان کے دامن بھلائی سے بھر جاتے ہیں۔ جو دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، جو بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں۔